السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں محمد ایوب، معاون مدرس اسلامیہ پی یو کمپوزٹ کالج بیلگام سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج میں 10ویں جماعت کے علم ریاضی کا سب سے پہلا سبق حسابی تصاعد آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ اس میں جو اہم موضوعات آتے ہیں وہ ہے سب سے پہلا حسابی تصاعد کی تعریف اور اس کی مثالیں۔ پھر دوسرا موضوع ہوگا حسابی تصاعد کی شناخت۔ اب کوئی بھی حسابی تصاعد آپ کو دیا جائے تو آپ اس کو پہچانیں گے کہ یہ حسابی تصاعد ہے یا نہیں۔ حسابی تصاعد کو انگریزی میں ارتھمیٹک پروگریشن کہتے ہیں۔ اس کا مخفف ہے اے پی۔ عام طور پر اس سبق کے دوران ہم حسابی تصاعد کی بجائے اے پی کا استعمال کرتے رہتے ہیں، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اے پی کی عمومی شکل ہم اس سبق میں سیکھیں گے، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ ایک موضوع عمومی شکل اس کے تعلق سے، اور پھر مشترک فرق اس کی بھی تعریف ہم سمجھیں گے، مشترک فرق کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح انواع رکن اور اس سے جڑے مسائل کو حل کرنا سیکھیں گے۔ حسابی تصاعد کے انواع رکن اور اس سے جڑے مسائل کو حل کرنا سیکھیں گے، اور اس سبق میں ہم ابتدائی ان ارکان کا مجموعہ بھی معلوم کریں گے اور اس سے جڑے حسابوں کو حل کریں گے۔ اسی طرح اطلاقی مسائل بھی سیکھیں گے، یعنی اپلیکیشن پرابلمز، جو کہ ہم کچھ اس پر غور و فکر کر کے اس تعلق ایسے پرابلمز جو اپلیکیشن پرابلمز ہوتے ہیں، بالکل اس کو سوچ سمجھ کر حل کرنا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے حسابی تصاعد کی تعریف سمجھیں گے۔ حسابی تصاعد کی تعریف کس طرح کرنی ہے؟ حسابی تصاعد ایسے اعداد کی فہرست ہے جس کے ہر ایک رکن اس کے پچھلے رکن میں کوئی ایک متعین عدد کو جمع کر کے حاصل کیا جاتا ہو، سوائے پہلے رکن کے۔ یعنی پہلا رکن لے لیا جاتا ہے، اس رکن میں ایک عدد کو جمع کیا جاتا ہے تو اگلا عدد حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے کو جاری رکھ کر ہر پچھلے عدد میں وہ متعین عدد جمع کیا جاتا ہے اور اگلا عدد حاصل کرتا ہے، تو آپ کو حسابی تصاعد کی فہرست حاصل ہوتی ہے۔ حسابی تصاعد کی ایک اور تعریف ہے، حسابی تصاعد ایسے اعداد کی ترتیب ہے جس کے ہر دو متواتر اعداد کا درمیانی فرق مستقل ہوتا ہے، یعنی یکساں ہوتا ہے۔ تو اب ہم مثال کے ذریعے اس کو سیکھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم ایک عدد لیں گے 2۔ یہ سمجھیے کہ حسابی تصاعد کا پہلا رکن ہے۔ اب اس عدد میں اگر ہم ایک مستقل عدد کوئی بھی، جیسے 3 ہے، اس کو جمع کریں گے، کیا ہو جائے گا؟ 2 اور 3 5 ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے 5 میں پھر ایک مرتبہ آپ 3 کو جمع کیجئے، کیا ہو جائے گا؟ 8۔ 8 میں پھر ایک مرتبہ آپ 3 کو جمع کیجئے، کیا ملے گا؟ 11۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی کو ہم کیا ہے؟ حسابی تصاعد کی مثال کہتے ہیں۔ ایک اور مثال آپ لے سکتے ہیں حسابی تصاعد کی، جیسے -7۔ -7 سب سے پہلا رکن ہو گیا۔ اگر فرض کیجئے آپ ایک منفی عدد اس میں جمع کر رہے ہیں، مثال کے طور پر -2 آپ اس میں جمع کیے، تو آپ کو کیا ملے گا؟ -7 + -2 کیا ہو جائے گا؟ -9۔ -9 میں آپ پھر -2 جمع کیجئے، کیا حاصل ہوگا؟ -11۔ اسی طریقے سے -11 میں پھر آپ -2 جمع کیجئے، کیا مل جائے گا آپ کو؟ -13۔ یہ سلسلہ بھی اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ بھی ایک حسابی تصاعد کی مثال ہو گئی۔ اسی طرح کوئی بھی پہاڑا آپ لیں، جیسے 3 کا ہے، 5 کا ہے، 7 کا ہے، 6 کا ہے، کوئی بھی ایک پہاڑا، ان اعداد کو آپ لکھتے جائیں 6 کے 6، 6 दूनी 12، 6 तिया 18، 6 चौक 24۔ یہ بھی کیا ہو گیا؟ حسابی تصاعد کی مثال ہو گئی۔ یہاں پر آپ دیکھیے، ہر دو متواتر اعداد کے درمیان کیا ہوگا؟ مشترک فرق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دیکھیے، 12 اور 6 میں کیا فرق ہے؟ 6 کا فرق ہے۔ 18 اور 12 میں کیا فرق ہے؟ 6 کا فرق ہے۔ 24 اور 18 میں کیا فرق ہے؟ 6 کا فرق ہے۔ یہ متعین عدد یا مستقل عدد
جو دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے، اس عدد کو ہم مشترک فرق کہتے ہیں۔ مشترک فرق ایک اصطلاح کے طور پر ہم اس کی بھی تعریف کر سکتے ہیں۔ مشترک فرق حسابی تساوت کے کنہیں دو متواتر اعداد کے درمیان کا فرق مشترک فرق یا عام فرق کہلاتا ہے۔ اس کو ہم ڈی سے تعبیر کرتے ہیں۔ حسابی تساوت کی ایک اور مثال آپ کیلنڈر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر کیلنڈر میں یہ جو فطری اعداد ہیں 1 2 3 4 کے تقریباً 30 یا 31 تک پائے جاتے ہیں، یہ تمام فطری اعداد حسابی تساوت کی مثال بن سکتے ہیں، یا ہر عمودی قطار آپ حسابی تساوت کی مثال کے طور پر دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر دیکھیے 7 8 9 10 اگر آپ لیں گے، یہ ہر دو متواتر اعداد میں ایک کا فرق پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ ترتیب قائم ہے، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ حسابی تساوت کی مثال ہوگی۔ اگر آپ یہاں پر افقی قطاریں لیں، جیسے کہ 2 9 16 23 30، تو یہاں پر بھی یہ اعداد بھی آپ کو ایک مستقل فرق جو ہے ہر دو اعداد کے درمیان دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 9 16 ہے، تو 9 میں 2 نفی کرنے پر آپ کو 7 حاصل ہوگا، 16 میں 9 نفی کرنے پر آپ کو 7 حاصل ہوگا۔ یہ ترتیب یہاں پر قائم ہے، تو یہ اعداد بھی ہر قطار افقی قطار کو لیں یا عمودی قطار کو لیں، یہ حسابی تساوت کی مثال ہو سکتی ہے۔ تو مشترک فرق آپ سمجھ گئے کہ اس کو ڈی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم حسابی تساوت کے پہلے رکن کو A1، دوسرے رکن کو A2، اور تیسرے رکن کو A3، اور چوتھے رکن کو A4 سے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ بھی اسی طریقے سے A1 A2 A3 A4 چلتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر لامحدود حسابی تساوت ہے تو ڈاٹس ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں، اگر محدود ہے تو اس کے آخری رکن کو یہ n سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ڈی کو معلوم کرنے کے لیے جو ضابطہ استعمال کرتے ہیں، ڈی برابر ان کوئی بھی دو متواتر اعداد کا درمیانی فرق ہوتا ہے، تو یہاں پہلے A2 مائنس A1 لے سکتے ہیں، وہ کیا ہو گیا؟ ڈی ہو گیا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشترک فرق۔ اسی طریقے سے ڈی برابر A3 مائنس A2 ہو گیا، اور اسی طریقے سے ڈی برابر A4 مائنس A3 ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ بھی ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ ڈی ایک ہی عدد ہے، ایک ہی مستقل عدد ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشترک فرق۔ اب حسابی تساوت کی عمومی شکل کیا ہوگی، اس کو ہم جانیں گے۔ عمومی شکل میں ہم ان دو چیزوں کو پہلے اچھی طرح یاد رکھیں گے۔ یہ کیا ہوگا؟ پہلا رکن ہے۔ ڈی کیا ہے؟ ڈی کو ہم مانیں گے کہ مشترک فرق ہے۔ پہلا رکن سب سے پہلے لکھیں گے یہ، پھر دوسرے رکن کو لکھنے کے لیے ہم ڈی یعنی مشترک فرق کو اس میں جمع کریں گے، یہ جمع ڈی۔ اسی طریقے سے پہلے رکن میں 2 مرتبہ اگر عام فرق کو جمع کیا جائے تو کیا ہوگا؟ تیسرا رکن حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ میں 3 مرتبہ اگر ڈی کو جمع کیا جائے تو چوتھا رکن حاصل ہوگا۔ یہ دیکھیے A1 یہ ہو گیا، A2 یہ پلس ڈی ہو گیا، A3 یہ پلس 2D ہو گیا، A4 کیا ہو گیا؟ یہ پلس 3D۔ تو اب یہاں غور کرنے پر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر A4 ہے تو 3D جمع ہو رہا ہے، یہ 3 ہے تو یہ میں 2D جمع ہو رہا ہے، یہ 2 ہے تو یہ میں 1D جمع ہو رہا ہے، یہ 1 ہے تو یہ میں 0D جمع ہو رہا ہے، یعنی 0 جمع ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر AN والا ضابطہ آپ کو حاصل کرنا ہے، حسابی تساوت کے انویں رکن کو اگر آپ معلوم کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ میں n-1 مرتبہ ڈی کو جمع کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ n حاصل ہوگا۔ فرض کیجئے آپ کو یہ معلوم ہے، آپ کو ڈی معلوم ہے، تو آپ اس ضابطے کا استعمال کرتے ہوئے n واں رکن بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ طلبہ اس کو یاد رکھیے، مشترک فرق کے ڈیفینیشن کو ہو، یا حسابی تساوت کی تعریف ہو، یا
عمومی شکل آپ کو امتحان میں پوچھی جا سکتی ہے، یا حسابی تصاوت کا ینواں رکن اس کا ضابطہ پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے آپ ان سب چیزوں کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ اب چند مشقی سوالات جو آپ کے کتاب میں دیے گئے ہیں اس کو بھی ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں دیکھیے درج ذیل سے پہلا رکن وہ اور مشترک فرق معلوم کیجیے، یہ آپ کا پہلا سوال ہے۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے یہاں پر پہلا جو حسابی تصاوت دیا گیا ہے وہ 3 1 -1 -3 ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، مطلب کیا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سلسلہ چلا ہے۔ اب اس میں ہم کو معلوم کرنا کیا ہے، پہلا رکن معلوم کرنا ہے۔ پہلا رکن کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ یہاں پر حل لکھیے، حل میں آپ کیا معلوم کر رہے ہیں، پہلا رکن۔ صرف دیکھنے پر آپ کو یہ صاف ظاہر ہے کہ پہلا رکن کیا ہے، 3 ہے۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے حساب میں لیفٹ ٹو رائٹ ہم اس کو ان ترتیبات کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پہلا رکن سب سے پہلے 3 آیا، بعد 1 آیا، تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اب یہاں ڈی معلوم کرنا ہے، یعنی مشترک فرق کو معلوم کرنا ہے۔ تو کیا معلوم کرنا ہے، ڈی کوشچن مارک ہے، یعنی ڈی کو معلوم کرنا ہے۔ ڈی معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، یہاں پر جو ضابطہ دیا گیا ہے A2 - A1 A3 - A2، ان میں کا کوئی بھی ایک ضابطہ آپ لکھیں گے۔ میں یہاں پر لکھتا ہوں A2 - A1، کنہیں 2 متواتر اعداد کے درمیان کا فرق معلوم کریں گے۔ آزو بازو آنے والے 2 کوئی بھی متواتر اعداد، ان کا فرق معلوم کریں گے تو کیا ہو جائے گا، ڈی معلوم ہو جائے گا۔ یہ دیکھو آگے والا A2 ہے، پچھلے والا A1 ہے۔ A3 - A2 بھی معلوم کر سکتے ہیں، تب بھی آپ کو ڈی حاصل ہوگا۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں، A2 میں A1 مائنس کر رہا ہوں، نکال رہا ہوں۔ یہاں A2 کیا ہے، 1 ہے، -3 ہے۔ 1 میں اگر 3 کو میں نکالوں گا آپ کو حاصل ہوگا -2، تو -2 یعنی مشترک فرق ہے۔ تو آپ ان دونوں کو آپ نے لکھ لیا تو گویا یہ کیا ہے، تقریباً 1 مارک کے لیے اس قسم کا سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک اور یہاں پر حسابی تصاوت دیا گیا ہے، یہ کیا ہے، -5 -1 3 7۔ یہاں پر بھی آپ بآسانی یہ معلوم کر سکتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ پہلا رکن کیا ہے، -5۔ اب ڈی معلوم کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے، A2 - A1۔ A2 یہاں پر کیا ہے، -1 ہے۔ -1 میں کیا نکالنا ہے، مائنس میں ایک منفی عدد کو نکالنا ہے۔ تو آپ دیکھیے غور کیجئے، منفی کو نکال رہے ہیں آپ، A2 A1 تو 2 مرتبہ اگر منفی علامت سائڈ بائی سائڈ آ گئی تو یہاں مائنس انٹو مائنس کیا ہو جائے گا، پلس ہو جائے گا، اور یہ عدد -1 +5 رہ جائے گا۔ تو یہاں آپ 5 میں 1 کو نکالیں گے تو جواب کیا حاصل ہوا، 4۔ تو یہاں پر مشترک فرق کیا ملا آپ کو، جواباً 4 مل گیا۔ تو یہ سوال بھی آپ نے گویا حل کر لیا۔ اس کے بعد دیکھیے ایک اور سوال پر جاتا ہوں۔ اگر حسابی تصاوت کا ینواں رکن 3n+2 ہو تو پہلا رکن اور مشترک فرق معلوم کیجیے۔ یہاں پر ینواں رکن دیا گیا ہے، جو دیا گیا ہے اس کو پہلے لکھ لیں۔ کیا دیا گیا، ینواں رکن۔ ینواں رکن کیا ہے، 3n+2۔ اب ینواں رکن آپ کو معلوم ہو گیا، کیا ہے وہ، ایک ضابطے کے طور پر آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم کرنے پوچھا جا رہا ہے، دیکھیے پہلا رکن معلوم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور کیا مشترک فرق ڈی معلوم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اب پہلا رکن تو A1 ہوتا ہے، آپ n کی جگہ کیا رکھیں گے، 1 رکھیں گے، یہ پہلا رکن ہے۔ اب A1 n کی جگہ رکھیں گے تو پہلا رکن حاصل ہوگا، تو n کے پلیس میں آپ رکھے 1، جہاں جہاں n ہے تو آپ کو پہلا رکن حاصل ہوگا۔ 3 1 3 +2 کیا ہو گیا، 3 + 2 5، آپ کو پہلا رکن حاصل ہو گیا۔ ایک جواب آپ نے حاصل کر لیا۔ ابھی آپ کو حاصل کرنا ہے ڈی۔
ڈی کیا ہے؟ مشترک فرق ہے۔ ڈی معلوم کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ 2 ارکان چاہیے۔ یہاں پر ہمارے پاس صرف ایک رکن ہے، تو آپ دوسرا رکن بھی معلوم کریں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ 2 ایکول ٹو، جہاں پر 2 کہاں آیا؟ n کی جگہ آ گیا، تو n کے پلیس میں آپ کیا رکھیں گے؟ 2 رکھیں گے۔ 3 ضرب 2 جمع 2، مطلب کیا ہو گیا؟ 3 دونی 6 جمع 2، 6 جمع 2 کیا ہو گیا؟ 8 ہو گیا۔ ابھی ڈی معلوم کیجئے، ڈی کیا ہو جائے گا؟ ڈی برابر یہ 2 مائنس یہ 1 ایکول ٹو یہ 2 دیکھیے 8 اس کا جواب حاصل ہوا ہے، A1 اس کا جواب 5 حاصل ہوا ہے۔ 8 میں 5 نفی کرنے پر آپ کو ملا 3، تو لہٰذا آپ کا جواب کیا ہے؟ آپ جواب لکھ دیجئے، لہٰذا پہلا رکن کیا ہے؟ پہلا رکن اے پی کا پہلا رکن کتنا ہے؟ 5 اور عام فرق 3 حاصل ہوا۔ تو یہ ہو گیا اس دوسرے سوال کا جواب۔ تو اس طریقے سے آپ مزید ٹیکسٹ میں آپ کی دیکھیے مشق 1.1 ہے، 1.1 میں آپ وہاں کیمرے میں دیکھ رہے ہیں، تو مشق 1.1 میں دیکھ رہے ہیں آپ۔ پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل کون سی صورتحال میں اعداد کی فہرست ایک اے پی ہے اور کیوں؟ یہ سوال ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے نمبر پر ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، ایک بیان دیا گیا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ 1 کلومیٹر کے لیے ٹیکسی کا کرایہ، جبکہ پہلے کلومیٹر کے لیے کرایہ 15 روپے اور 8 روپے ہر ایک زائد کلومیٹر کے لیے۔ تو یہاں پر ہم سب سے پہلے کلومیٹر کو کیا لیں گے؟ 15 روپے کرایہ لیں گے۔ اس کے بعد ہر ایک کلومیٹر پر 8 روپے کرایہ ایڈ ہوتا جائے گا۔ تو 15 پلس 8 یعنی A2 پہلا رکن کیا ہو گیا؟ A1 15، A2 کیا ہو گیا؟ A2 کیا ہے؟ A پلس D ہے، تو یہاں پر D کیا ہے؟ عام فرق کیا ہے؟ 8 ہے۔ ہر ایک کیا ہے کلومیٹر پر 8 روپے زائد دینے پڑ رہے ہیں، تو آپ 15 میں 8 جمع کریں گے، کیا حاصل ہوگا؟ 23۔ اس کے بعد 23 میں 8 جمع کریں گے، کیا حاصل ہوگا؟ 31۔ تو اس طریقے سے اگر یہ آپ حسابی ترتیب دیکھیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک حسابی تساوت کی مثال ہے۔ اسی طریقے سے اور 2-3 یہاں پر جملے یا بیانیہ حساب آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو گھر پر کیجئے، اور اگر اس میں کچھ آپ کو شک ہے، آپ کو تردد ہے، تو آپ اپنے استاد سے کانٹیکٹ کر کے اس کے صحیح جوابات کیسے حاصل کرنا معلوم کر لیجئے۔ اسی طریقے سے ایک اور یہاں پر سیکنڈ میں سوال ہے، اے پی کے پہلے 4 ارکان لکھیے۔ پہلا رکن یہ اور مشترک فرق ڈی ذیل میں دیا گیا ہے۔ یہاں پر 2 چیزیں دے دیے گئے ہیں، ایک کیا ہے؟ یہ مطلب پہلا رکن، اور ڈی یعنی مشترک فرق آپ کو دیا گیا ہے۔ ان دونوں کو لے کر آپ کیا کریں گے؟ حسابی تساوت لکھیں گے۔ کیسے؟ آپ کو عمومی شکل معلوم ہے، پہلا رکن یہ ہوتا ہے، دوسرا کیا ہے؟ یہ جمع ڈی ہوتا ہے، تیسرا یہ جمع 2D ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ یہ کے پلیس میں پہلا رکن رکھیں گے، دوسرا A2 حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ A جمع ڈی معلوم کریں گے، A کی پلیس میں کیا رکھیں گے؟ یہاں پر جو دیا گیا 10 ہے، فرض کیجئے 10 رکھیں گے، پھر ڈی کی جگہ 10 رکھیں گے، 10 اور 10 20 ہو گئے۔ پہلا رکن کیا ہوا؟ 10 ہوا، دوسرا رکن کیا ہوا؟ 20 ہوا، تیسرا رکن کیا ہوا؟ اور اس میں 10 جمع کرے تو کیا ہوا؟ یہ سلسلہ آپ کو
مل جائے گا۔ یہ حسابی تصاعد اس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر دیکھیے، تیسرا مین مندرجہ ذیل اے پی میں پہلا رکن اور مشترک فرق معلوم کیجیے۔ یہاں سب سے پہلے 3 1 -1 -3 جو کہ آپ کو ابھی کرایا گیا حساب ہے، اسی طریقے سے ایک اور حساب -5 -1 3 اور 7، یہ بھی آپ کو بورڈ پر ابھی سمجھایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اور 2 حساب وہاں پر دیے گئے ہیں، اس کو بھی حل کیجیے۔ اور اس کے آگے ایک اور مین ہے، مندرجہ ذیل میں کون سی اے پیس ہیں اور کون سے اے پیس نہیں ہیں، اس کو پہچاننا ہے۔ پھر اگر اے پی ہے تو آپ کو معلوم کرنا ہے کہ اس کا مشترک فرق کیا ہوتا ہے، اور مشترک فرق معلوم کرنے کے بعد یہاں پر جو اعداد دیے گئے ہیں، جو ارکان دیے گئے ہیں، اس کے آگے کے 3 ارکان آپ کو لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ پی ہے معلوم کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے آپ کیا کریں گے، کنہیں 2 ارکان کا فرق دیکھیں گے۔ ہر 2 ارکان کا فرق دیکھیں گے تو کیا معلوم ہوگا، یکساں آئے گا، مستقل آئے گا، تو یہ فرق یکساں آنے پر یہ پی کہلائے گا۔ اگر مستقل فرق نہیں ملتا ہے تو یہ حسابی تصاعد نہیں ہے، لکھ دیں گے، وہاں کو آپ کا کام ہو گیا۔ اگر فرق مل رہا ہے، مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے، سب سے پہلی مثال میں 2 ہے، 4 8 16، یعنی 4 میں 2 نکالنے پر 2 مل رہا ہے، 8 میں 4 نکالنے پر 4 مل رہا ہے۔ ہر 2 متواتر اعداد کا فرق الگ الگ آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ پی نہیں ہے۔ یہ پی ہونے کی صورت کیا ہے؟ یہ پی ہونے کی صورت صرف یہی ہو سکتی ہے کہ ہر 2 متواتر ارکان مستقل فرق دیں، مشترک فرق آپ کو حاصل ہو جائے تو یہ پی کہلاتا ہے۔ ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے، اگلے 3 ارکان معلوم کر کے اسی سیریز میں، اسی فہرست میں شامل کر دیں گے۔ اس طریقے سے اس پیج نمبر 8 میں آپ کئی حساب ہیں، اس کو کیجئے، مشق کیجئے، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کے آگے جو بھی سبق ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ اب فی الحال کے لیے یہاں پر اسٹاپ کرتا ہوں۔ امید ہے آپ اس سبق کو اچھی طرح سمجھے ہوں گے، اور آپ مشق کر کے اپنے استاد سے ضرور رابطہ کریں گے۔